السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سعودی عرب نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک ہنگامی بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے اور اس کے ذریعے $9 کروڑ فراہم کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ کی جنگ کا خاتمہ دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ عالمی کانفرنس میں کہا گیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 159 سے زائد ہو گئی ہے اور اس اتحاد کا مقصد خطے میں امن اور انصاف پر مبنی روڈ میپ مرتب کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعہ کے روز مزید 68 کمپنیوں کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے جو اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں بستیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کے ذریعے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ نئی فہرست میں اب 158 کمپنیاں شامل ہیں جن میں زیادہ تر اسرائیل کی ہیں، جبکہ کچھ دیگر ممالک کی بھی کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے کچھ یورپی اتحادی غزہ میں جاری صورتحال کے دوران ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جاپان میں ایک 75 سالہ خاتون کو بیٹی کی نعش کو تقریباً 20 سال تک فریزر میں رکھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے تفتیش میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر نتن یاہو کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور امریکہ مشرقی وسطی میں امن کے لیے قریبی پیش رفت کی توقع رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ میں 65,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور محاصرہ قحط اور بھوک کا باعث بن رہا ہے۔ سہارنپور میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے مسجد سے نکلتے ہوئے صرف ایک پوسٹر اٹھایا جس پر لکھا تھا "آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم", لیکن پولیس نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ کیا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا جرم ہے؟ یہ نعرہ کبھی دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ دل کی آواز کو زنجیروں میں نہیں باندھا جا سکتا۔ مسلمان لاکھ رکاوٹوں کے باوجود یہی کہیں گے، "آئی لو محمد، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم"۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس آڈٹ رپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اب مالی سال 2024-2025 کی آڈٹ رپورٹ 30 ستمبر کے بجائے 31 اکتوبر 2025 تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ ٹیکس دہندگان اور پریکٹیشنرز کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بغیر کسی دباؤ کے مکمل کر سکیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سپا کے سابقہ رکن اسمبلی رامیشور سنگھ یادو اور سابقہ ضلع پنچایت صدر جوگندر سنگھ یادو کو ضمانت دے دی۔ اس فیصلے کے بعد سپا کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایٹا کی سیاست میں ہلچل بڑھ گئی جو ضلع کی سیاسی سمت اور ماحول پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے سابقہ وزیر اعلیٰ KCR نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے ماگنتی سنیتا گوپی ناتھ کو پارٹی کا امیدوار نامزد کیا۔ اس موقع پر KCR نے پارٹی کے سینئر رہنما اور سابقہ وزراء ہریش راؤ، محمود علی، پدم راؤ گوڑ اور سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ بھی مشاورت کی۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میٹرو کے پہلے فیز کو L&T سے 15,000 کروڑ روپے کے سودے پر سنبھالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت حکومت L&T کو 2,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ادا کرے گی اور 13,000 کروڑ روپے کے قرضے کا بوجھ بھی اٹھائے گی۔ یہ فیصلہ حیدرآباد میٹرو کے دوسرے فیز کی منظوری اور نئی 163 کلومیٹر اضافی لائنوں کے منصوبے کے لیے کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت اگلے تعلیمی سال میں اسکولوں میں ناشتہ اسکیم متعارف کرائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ اسکیم تمل ناڈو کے ماڈل سے متاثر ہو کر شروع کی جا رہی ہے جو سب سے کمزور طلباء کی غذائی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تعلیمی اور فلاحی اسکیمیں بھی تلنگانہ میں نافذ کی جائیں گی۔ حیدرآباد میں ہونے والی بارشوں اور حمایت ساگر ریزروائر سے پانی چھوڑنے کے باعث حیدرآباد کی موسیٰ ندی چادر گھاٹ پر لبریز ہو گئی۔ قریبی گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور پانی کی سطح میں اضافے جاری رہنے کے باعث رہائشیوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
حیدرآباد بھارت کے دوسرے سب سے بڑے میٹرو شہر ہونے کے باوجود اب تک ہوائی اڈے کے لیے میٹرو رابطہ نہیں رکھتا۔ BRS پارٹی کے صدر PTR نے کہا کہ میڈ اسپیس سے شمشاباد میٹرو کا منصوبہ پہلے ہی حتمی کیا گیا تھا، لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ کے پہلے فیصلے کی وجہ سے یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا، حالانکہ زمین کی خریداری اور ٹینڈرز پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے نئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے طور پر سینئر IPS افسر شیودھر ریڈی کے تقرر کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ ریاست میں قانون، نظم و نسق کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے علاقہ پہاڑ شریف پولیس اسٹیشن حدود میں ایک خوفناک قتل کا واقعہ پیش آیا۔ معمولی جھگڑا خونریز واردات میں بدل گیا، جہاں 35 سالہ تیواری کو ساتھی عمران اور اس کے دوستوں نے لوہے کی راڈوں سے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے امبرپیٹ مسرمباغ علاقے میں زیر تعمیر ہائی لیول پل کا ایک حصہ اچانک بیٹھ گیا۔ بارشوں کے بعد ندی کے شدید پانی کے دباؤ سے سپورٹنگ آئرن راڈز ٹوٹ گئے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مقامی افراد میں خوف و تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔